اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو خیر الناصرین وهو معین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ بلند صلوات پڑھیں۔ پروردگار آپ کی سعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور جتنے حاجات ہیں مجھ سمیت سب کی دامنوں میں خداوند کریم اس ذکر کے صدقے میں پوری فرمائے، مومنین میں اتفاق اتحاد کو قائم و دائم فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمارے جو مرحومین ان سمیت اور ہمیں کربلا والوں کے ساتھ محشور فرمائے، منتظرین امام زمانہ علیہ السلام میں ہمیں شمار فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، مل کے بآواز بلند نعرہ حیدری، حیدری۔ کل میں نے ابتدائیہ آپ کے حضور میں پیش کیا تھا تو اس کا ماخذ یہ ہے، اتباع یہ ہے کہ حکم کا انتظار نہ کیا جائے، ایسا ہے نا جی؟ اچھا بات پھر وہی ہے جو ہر پچھلے سال بھی کرتا رہا، بزرگ تو دیوار سے لگے، ثقلین بھائی جیسے جوان دیوار سے لگے، قریب تو ہونا، قرب زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لب الباب اس کا یہ تھا کہ انتظار حکم نہیں کرنا اور جو رسول میں دیکھنا ہے اور جس کو رسول چاہ رہے ہوں اسے چاہنا ہے۔ کل میں نے اویس کرنے تک شاید یہاں وہاں پہنچا تھا، اویس کرنے تک نہیں پہنچا تھا، ایک مثال دی تھی میں نے، شاید سلیمان کی روزبہ کی یہاں بات کی تھی، میرے ذہن میں نہیں ہے، بہرحال پھر دورہ اگر سنی گی تو پھر دوبارہ دورہ دیتا ہوں۔ ایک تو ابن رباح کی بات تھی کل اور ایک اس بدو کی بات تھی۔ چلو ایک مثال سے، مثال تاکہ اس لیے دے رہا ہوں ابتدا میں ہی تاکہ وہ کل والا آپ کے ذہن میں آئے، پھر میں آگے گفتگو جو کروں اسی ضمن میں آپ کو نظر آئے۔ محبت کم ہے اس معیار سے جو اپنا حکم ہوا ہے محب کے لیے کہ اللہ سے محبت کرنی ہے اتباع کے لیے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے اتباع کے لیے۔ محبت ایک اور بیان ہے لیکن اطاعت بھی کم ہے اور محبت بھی کم ہے، دونوں ملائیں تو پھر شاید اس کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ اس کی مثال میں نے ایک بدو کی مثال بیان کی تھی کہ اس نے بٹن کھلا ہوا دیکھا تو ساری زندگی اس نے بٹن بند نہیں رکھ کیا، یہ اہل سنت کے برادران کے بیانات میں سے ایک بیان ہے۔ اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مودت کیا، یہ اتباع ہوتی کیا ہے۔ اتباع جنگ احد آپ نے سنی ہوگی، میں جنگ احد نہیں پڑھوں گا۔ جنگ احد میں یہی سنا ہے کہ ایک خبیث نے پتھر اٹھا کر رحمت کل کی طرف پھینکا تو آپ کے 2 دندان شہید ہو گئے، لہو بہا زمین پہ گرا ہوگا، جو ظلم ہوا۔ تو بیان ہے تاریخ میں بھی، بزرگ بیٹھے ہیں وہ بھی تائید فرمائیں گے۔ تو جب نبی گھر آئے ہوں گے، شہر میں آئے ہوں گے مدینہ نبی میں،
تو جتنی زیادہ الفت نظر آنی چاہیے تھی میں نے اس دور میں اس دور کے لوگوں میں رسول کے لیے محبت دیکھی نہیں. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ حق تو یہ تھا کہ عاشق جو ہوتا ہے چوٹ کہیں لگتی ہے. لوکل جو داستانیں ہیں اس میں تو آپ نے میں بیان نہیں کروں ممبر کے قابل وہ باتیں نہیں ہیں، لیکن بیان کیا تھا کہ کسی کو کوئی مارتا تھا معشوق کو عاشق ادھر چوٹ ادھر لگتی تھی. یہ مثالیں دنیاوی ہیں. لیکن میں نے اس مجمع میں جہاں رسول رہتے تھے، جس معاشرے میں جس شہر میں رہتے تھے، جو زیادہ قریب رہتے تھے، ان میں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ وہ ان کو زیادہ تکلیف بھی ہوئی. لیکن ایک ماننے والا تھا ابھی تک چہرے کی زیارت نہیں کی تھی. چہرے کی زیارت اس میں بھی ایک بات تھی، کیونکہ رسول کی بات کو ماننا بھی رسول کے فرمان کے تابع رہنا بھی اسلام ہے. اور اسلام یہی کہتا ہے کہ جو رسول کہتے اسے میرے آقا نے فرمایا کہ والدین کے سامنے اف نہ کرو. والدین کی خدمت میں ماں کا درجہ بہت بیان کیا ہے اور ماں کی خدمت کا حکم دیا ہے، کیونکہ وہ صحابی اس لیے زیارت کے لیے نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں کمزور تھی، وہ اس کی خدمت کر رہا تھا. کیونکہ فرمان رسول کا تھا، ماننے والا تھا، مودت کرنے والا تھا، محبت کرنے والا تھا، اور قیاس کرنے والا نہیں تھا. بات میں نے کہہ دی ہے، قیاس کرنے والا نہیں تھا، بلکہ بات کو ڈائریکٹ ماننے والا تھا. ایک طرف نبی کا چہرہ، پیچھے بھی چہرے کی بات میں نے کی تھی، ایک طرف نبی کا چہرہ جس کے چہرے کو والضحیٰ کہا ہے اللہ نے، جس کی زلفوں کو واللیل اذا یغشیٰ کہا ہے، آنکھوں کو ما زاغ البصر کہا ہے، ہاتھوں کو وما رمیت اذ رمیت کہا ہے. ایک طرف کائنات کی رحمت مجسم ہے اور حیات ہے، پردے میں نہیں ہے، یعنی کہ آفتاب مہتاب جو نبوت کا ہے پوری عالمین کے اوپر منور ہے، اور جس کی ذوفشانی پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، جس کی رحمت کی تابانی سے کائنات کی ہر چیز عبوری حاصل کر رہی ہے، چہروں میں نور اور آنکھوں میں نور پیدا کر رہی ہے. اتنی دور بھی نہیں ہے کہ کوئی مہینوں کا سفر ہو، قریب ہی کرن ہے. اللہ جانے کہاں پڑھ رہا ہوں، قریب ہی کرن ہے، آ سکتا تھا. لیکن ایک بار اسے ماں نے اجازت دی اور ایک پابندی لگائی، جب آیا تو زیارت نہ ہوئی. وہ عاشق ایسا تھا اور اتباع ایسی کرنے والا تھا کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ رسول اب مجھے کہے کہ مجھے چوٹ لگی. سنا جب کہ رسول کے 2 دندان شہید ہوئے ہیں. مدینہ صحابیوں سے بھرا پڑا تھا. بچوں نے کیا آپ نے، مدینہ صحابیوں سے بھرا پڑا تھا، عاشقوں سے بھرا پڑا تھا. نجوم موجود تھے، روشنیاں ذوفشانی لے رہے تھے، محبت اور چاہت رسول سے حاصل کر رہے تھے، رحمت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، محبوب نبی کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے. کسی کو توفیق عشق کے اظہار کی ملی نہیں ہے، بیٹھا کرم میں تھا، پتھر اٹھا کے دانت نکال دیے. پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیا کہا، وہ میرا معشوق ہے، میں عاشق و تکلیف اسے نہیں ہوئی مجھے ہوئی ہے. ایسے لگ رہے جیسے پہلی بار پڑھ رہا ہوں. حیاتی ہو آپ کی زندگی ہو، سلامت رہے جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں. تو یہ ہے اتباع. اب کہیں گے کہ یہ اعتراض کر سکتے ہیں، ہر کسی کو حق ہے بات کرنے کا. جمہوریت کا دور ہے، یہ تو نبی کے بعد ہی جمہوریت بن گئی. اس میں بھی انہوں نے قیاس کیا کہ نبی جو چلے گئے ہیں، دیکھیے نبی اگر چلے گئے ہیں تو قرآن تو موجود ہے، یا تو قرآن کو بھی چھوڑ دیتے. جمہوریت نے فیصلہ کر، جمہوریت میں یہ ہے کہ ہر کوئی بات کر سکتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میرے نبی کی بات کے اوپر بات نہ کی جائے. اچھا اس کی چلو آپ کی اتنی توجہ ہو گئی تو میں بات کو اور آگے تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں. ذاکر صاحب کی انتظار تو ہے آپ کو، انشاءاللہ وہ بھی اپنی وہ گلستان کے باغ رسالت کے باغ نبوت کے اعلی اطہار کی بلبل ہے، وہ تو بہت زیادہ اچھی طرح سے گنگنائیں گی. میں تو ایک بے سرا بندہ ہوں. دیکھیے رسول کی چاہت ہے نا، سب کے اتباع یہ جمہوری سب بات کر سکتے ہیں. تو رسول کے اس نے دانت توڑے ہیں جی، توڑے کہ نہیں توڑے، توڑے ہیں کہ نہیں توڑے. تو رسول کے اتباع یہ ہے، بات کر سکتے ہیں کہ رسول نے کہا تو نہیں.
بات تو نہیں ہے۔ رسول اگر کہہ دیتے تو پھر سب پہ واجب تھا، لیکن معیار دیکھنا چاہتا ہے اللہ، اور رسول کی بات کو سمجھوانا چاہتا ہے اللہ، اور رسول کی عزت سمجھانا چاہتا ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی میرے رسول کی بات پہ قیاس کر کے فیصلے سے الگ فیصلہ نہ کر لینا۔ رسول کے سامنے مسجد کون سی ہے؟ اور تو مسجد ایک پیچھے بنی ہے نا، بارڈر مدینہ پہ، جو رسول نے داخل ہوتے وقت بنائی ہے، جو تاریخ کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب ہجرت کر کے آئے تو اس میں بھی ایک اللہ کے نبی نے اظہار محبت ظاہر کی ہے کہ علی کو چاہتے نبی تھے، اور جو ہے سر یہ محبت تھی نبی کی علی کے ساتھ، کہ بارڈر مدینہ پہ آ کے رک گئے، اور رک گئے تو پھر اللہ بھی تو چاہتا نبی کو ہے، اور نبی بھی تو چاہتے اللہ کو۔ اسی لیے اللہ کی نشانی بنانے کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے نبی نے پہلے مسجد وہاں بنوائی۔ چاہتے تو مدینے میں فوراً داخل ہوتے، علی آ جاتے، انتظار میں تھے کہ علی آ جائیں۔ اب بندوں کے سامنے نبی نے اظہار کیا ہے کہ کس کو میں چاہتا ہوں۔ اگر نام بھی بتاتے تو پتہ چل جاتا بندوں کو کہ کس کس کو چاہتے ہیں، کیا کیا کرنا ہے۔ اب نبی جب مدینے میں آ گئے سارے سب ساتھ تھے، نماز کا حکم بھی آ چکا، طریقہ بھی مل چکا، اب تو کوئی چھپنے کی بات نہیں تھی مدینے میں۔ مکہ میں تو چلو چھپ چھپ کے پڑھتے تھے، پتہ نہیں پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، پتہ نہیں مسلمانوں کے دماغ کتنے تیز ہیں، جو چھپ کے عبادت نبی نے کی اور لوگوں کی وہ صاف بیان کر رہے ہیں، جو آہستہ سے کسی نے کان میں کی وہ مولوی نے سن لی ہے۔ اب نبی نے نماز کا طریقہ سکھایا ہے۔ اچھا صرف مجلس میں خوش ہونا عبادت نہیں ہے، تائید کرنا بھی عبادت ہے۔ کچھ بچے مسکرا کے سن رہے ہیں، ہاتھ بھی اٹھا کے نعرہ حیدری، علی کا نام حرکت ہے، علی کا نام برکت ہے، علی کا نام حرارت ہے، علی کا نام جستجو ہے، علی کا نام عزت ہے۔ جو ہے سامنے کی جو عزت سمجھتا ہے وہ عزت سے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ نماز پہنچ چکی، احکام پہنچ چکے، زکوٰۃ آ چکی، انکار والوں کے لیے سزائیں مقرر ہو چکی۔ اچھا مسجد بڑی ہے، مدینے کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ آج بھی کوئی مسجد نبی میں صاحب حاصل کرنے کے نماز پڑھے 2 رکعت وہاں کی، یہاں کی پتہ نہیں کتنی مسجدوں کی، تو اتنی بڑی مسجد، بندہ بھی تو وہی ہوگا جو اس زمانے میں اگر مسجد میں پڑھ رہا ہے تو کبھی تو نبی کو دیکھا ہوگا، جیسا کہ سارے دوست کہتے ہیں جس نے ایک بار دیکھا، وہ بھی وہ نام نہیں لینا چاہتا، وہ جو ہے سامنے وہ بھی جنتی، وہ بھی جنتی، وہ بھی جنتی، حالانکہ اللہ کی وحی ہے۔ ویسے تو رٹ لیا قرآن، سمجھا نہیں۔ اللہ کہتا ہے 2 طرح کے وہ ہیں، چلو جو بیٹھتے ہیں 2 طرح کے وہ ہیں، ایک اصحاب النار ہے، ایک اصحاب جہنم، نبی کی نہیں ماننی، ولی کی نہیں ماننی، درویش کی نہیں ماننی، کلندر کی نہیں ماننی، منصف کی نہیں ماننی، مولوی کی نہیں ماننی، علامہ کی نہیں ماننی، تو اللہ کی تو مان۔ اللہ کہتا ہے سارے ایک جیسے نہیں ہیں، جو نبی کے پاس بھی بیٹھتے ہیں ان کی بھی 2 قسمیں، کوئی جنتی ہے کوئی جہنمی ہے، اور جو ہے سامنے کی آپ بھی میٹھے میٹھے پہ لگا ہوتا ہے فلاں بھی جنتی فلاں بھی جنتی، یہ اللہ کے حکم کا خلاف ہے نا۔ اب اللہ نے سارے احکام نبی کے ذریعے سے، شکر ہے میں نے کہا یہیں پہنچے، شاید میں نے مجھے پہنچانے پڑیں گے، سارے پہنچا چکے، رکوع سجود سکھا چکے، قیام قعود سکھا چکے، سجدے کا طریقہ سکھا چکے۔ اللہ کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ جس نے سکھائے، یعنی بندہ اس قدر آگے چلا جائے، استاد بھول جائے تو جو ہے نا سامنے شاہ صاحب ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں، شاگرد اناڑی سا آ جائے، یہ لیئر سکھا دے، اس کی سیدھی لیئر کیسی ہوتی ہے، پہلے چند دن کبھی ادھر جاتا ہو، استاد کی برکت سے، استاد کی محنت سے، استاد کی توجہ سے وہ بتائیں کہ یہاں رکھ کے سیدھی لیئر لگانی ہے، جب تو سیدھی لیئر لگا لے گا تو کامیاب ویلڈر ہے۔ اچھا جب وہ ویلڈر کامیاب ہو جاتے ہیں، جی استاد جی سانوں کی
سانوں کی تو استاد اس زمانے کا استاد ایک بیٹا جب سنے گا تو کہے گا بدبخت ہے، استاد کی محنت بھول گیا جس نے سکھایا، اس سے پہلے کسی نے اس کو بتایا تھا۔ اسی طرح ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا مسجد نبوی میں، مسجد بھی بڑی کہ مدینہ شہر بھی بڑا، برکتوں والا، مسجد بھی برکت والی، صحابی تھا، نماز پڑھ رہا تھا، نبی نے کہا فلاں قریب آ، وہ اللہ اکبر کہہ کے اللہ بڑا ہے کہہ کے نماز شروع کر دی، نبی چپ کر کے بیٹھ گئے، اس نے ایک رکعت پڑھی، دوسری رکعت پڑھی، قیام کیا، قعود کیا، رکوع کیا، سجود کیا، تلاوت کی، قرآن پڑھا، جب پڑھ کے جا کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا، فرمایا بلایا تو تھا، یہ کیا کر کے آیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کی عبادت کر کے آیا ہوں، فرمایا اللہ کی عبادت تو کی ہے، یہ تجھے کس نے سکھائی ہے؟ خدا آپ کو خوش رکھے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ یعنی اتباع سمجھانا چاہ رہا ہوں، اتباع نبی نے کئی واقعات سے سمجھایا کہ دیکھو صرف بلانے پہ اگر آگاہ نہیں آتے تم میری اتباع کیا کرو گے؟ یہ نمازیں، یہ رکوع، یہ سجود، یہ قیام، یہ زکوٰۃ، یہ حج کس نے سکھائی؟ نبی نے۔ اور نبی اللہ کہہ رہا کہ میرے رسول کی اتباع کرنا ہے، صرف یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر، مجھے پتا ہے سنی ہوئی ہے پہلے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم۔ یار اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تم اس وقت تک مسلمانی مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم اپنے ہر فیصلے میں میرے رسول کو ثالث نہیں بنا لو گے، تم سب کچھ تو ہو سکتے ہو، مومن نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے۔ یعنی مومن کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان والا ہو۔ شرطیں پڑھی گے نا ایمان کی، امنت باللہ ورسولہ وکتبہ والملائکہ، اللہ پہ ایمان لانا، رسول پہ ایمان لانا، ایمان لانا زبان سے کہنا نہیں۔ اللہ کہہ رہا جب تک تم اپنے فیصلوں میں میرے حبیب کو، میرے نبی کو ثالث نہیں بناؤ گے۔ نبی نے کئی فیصلے کر دیے اور فیصلے کر کے بتائیں، ایک فیصلہ ایسا ہے کہ نبی ہچکچا رہے تھے کہیں ان کو وہ مرض نہ جاگ جائے، توجہ نہیں کیا آپ نے، کہیں ان میں وہ مرض نہ جاگ جائے اور میرے خلاف نہ ہو جائے، تو اللہ نے یا ایھا الرسول بلغ کہہ کے کہا اور کہا کہ ان سے تو خوف زدہ نہ ہو، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کے نبی کو یہ سمجھا رہا ہے جو فیصلہ کرنا ہے کر دے، یہ مومن اس وقت تک نہیں ہوگے جب تک کہ تیرے فیصلوں کو نہیں مان لیں گے۔ یعنی ہر فیصلے کو ماننا، کس کے فیصلے کو؟ زرداری کے فیصلے، تو جو ہے سب بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں ملک میں، اور ٹھیک ہے نا جی، سب کے فیصلوں کو ماننا، فیصلہ ماننا ہے۔ اچھا چلو بڑے شخصیت پرست ہیں، زرداری، مزاری، عمرانی، مروان، جو ہے سامنے جتنے بھی سارے ایک طرف ہو جائیں اور ایک فیصلہ صرف بدل دیں۔ یہ آپ کے علاقے میں ہوتا ہے، کبھی آئے نہ اللہ کرے، ایک کیڑا ہوتا ہے چھوٹا سا، کھایا بھی جاتا ہے، یاد آیا؟ وہ اس کو بندے کھاتے ہیں، وہ درختوں کے پتے بھی کھا جاتے ہیں، پتہ ہے جی؟ ابھی پچھلے دنوں سندھ میں بھی آیا ہوا تھا، کیا کہتے ہیں؟ ٹڈی دل۔ وہ ٹڈی دل ہے، شریعت اور فقہ میں ہے کہ وہ حلال۔ بڑے پریشان مینوں لگتا تو سواد نہیں آنا ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ شریعت کا فیصلہ ہے حلال۔ اب آپ سوچ رہے ہو کہ کی کھان لی ہے بھئی، شریعت نے کہا ہے حلال ہے، جب حلال ہو گئی، جب جس کا دل چاہے کھائے،
نہ کھائے لیکن حلال ہے. پورے پاکستان کے جتنے بھی معزز ہیں ایوان میں بیٹھنے والے اور ایوان کے باہر دھرنا دینے والے سارے اتفاق کر جائیں. ہو سکتا ہے اتفاق زرداری بیٹھا ہے ابھی ایک بات تو متفق ہو سکتے ہیں اتفاق کر جائیں. اور ایک جانور ہے شکل حلال والی ہے شاید ادھر بھی نکلتا ہو عام مقولہ ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے لحم الخنزیر کہا ہے نا ہمارے معاشرے میں کہیں نا اللہ 40 دن زبان پاک نہیں اللہ نہ کرے کیڑی شے ہوگی تو جو ہے سامعین کی تو وہ اس کو شریعت کہتے ہیں جتنا بھی بڑا ہو جائے جتنا طاقتور ہو جائے گوشت والا ہو جائے حلال نہیں ہے. اب ساری پارٹیاں مل کے فیصلہ کر لیں ٹڈی دل حرام ٹڈی دل حرام اور وہ حلال. یہ کیوں حلال؟ اس کا تو فائدہ نہیں ہے. یہ اتنا سا وہ اور جو ہے سامعین کی وہ اتنا سا اور جو ہے سامعین کی یہ حرام وہ حلال. اب پوری دنیا کے علماء کو اکٹھا کر کے وہ بھی ساتھ ملا لیں. اگر شریعت قرآن اور شریعت اور مصطفیٰ کا پیغام اور فیصلہ یہ ہے کہ وہ چھوٹا حلال ہے وہ بڑے حجم والا حرام ہے اور جو ہے سامعین کی سرحد کی طرف نہ جائے سرحد سے باہر بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے تو وہ حرام کو حلال اور اس کو حلال کر دے. سارے جو حق کے پیروکار ہیں وہ کہیں گے تھوڑے بھی کیوں نہ ہو وہ کہیں کیونکہ آقا نے کہا ہے وہ چھوٹا صحیح لیکن حلال ہے وہ بڑا صحیح لیکن حرام ہے. ہم قتل تو ہو سکتے ہیں گردن تو دے سکتے ہیں لیکن حلال کو حرام نہیں کر سکتے. یہ تو تجھے پتا ہے جو مصطفیٰ فیصلہ کر دے وہ حلال ہے وہ ماننا پڑے گا جس سے روک دے اس سے روکنا پڑے گا. پھر تجھے پتا کیوں نہیں چلا کہ شورا کو رسول نے حرام کرا دیا ہے انتخاب الہی پہ چلتے ہوئے علی کی ولایت کو حلال کرا دیا. ایک فیصلہ تو کرو نا. پتہ چلا وہاں ایسے بھی تھے جو اتباع نہیں کر رہے تھے. اگر وہ اتباع کرنے والے ہوتے تو فیصلہ مانے رکھتے. ابھی میں نے غدیر نہیں پڑھی آپ کا ذہن غدیر کی طرف چلے. اچھا فیصلہ ہوتا رہا. اللہ کے نبی کے دور میں مشرک بھی تھے جیسے کل میں آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا ہم ان کی خدمت اس لیے کر رہے ہیں. صرف مشرک بھی نہیں تھے آتش پرست بھی تھے. صرف آتش پرست بھی نہیں تھے سورج پرست بھی تھے. صرف سورج والے بھی نہیں تھے شجر پرست بھی تھے. صرف شجر پرست ہی نہیں تھے دریاؤں کی پوجا کرنے والے بھی تھے. صرف دریاؤں کی پوجا کرنے والے نہیں تھے بلکہ طاقتور شخصیت کے سامنے جھک جانے والے بھی تھے. صرف یہ بھی نہیں تھے تو جو چاہتا ہوں یہ بھی نہیں تھے آتش پرست بھی نہیں تھے وہ بھی تھے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. تو جب میرے آقا کا پیغام ہر قریہ میں پہنچا نبوت کی شمع منور ہوئی جگہ جگہ روشنی پہنچی. عیسائیوں نے کہا سنا ہے خلق عظیم کا مالک ہے. آج میں نے مزاج بدلا ہوا تیز نہیں ہو رہا. آپ بھی سلو نہ ہو جائیے ایک ہی سلو ہوتا ہے یا آپ سلو ہو جائیے میں ہو جاؤں تو جو ہے سامعین کی تو انہوں نے سنا کہ ایک نبی ہے جو اپنے آپ کو آخر نبی کہہ رہا ہے لیکن ہماری بات کو نہیں مانتا. اچھا بات منوانے کے 3 ہی طریقے ہوتے ہیں. ایجاد بھی ہوئے ہوئے حالانکہ نبی نے ساری زندگی دفاع کی جنگ لڑی لیکن نبی کے بعد یہ ایجاد ہوا ہے کہ یہاں لڑ لو اور جو نہیں کیا آپ نے یا مناظرہ کر لو. ایک آخری مرحلہ ہے وہ کہتے ہیں مبالغہ کر. اب اہل بیت اور رسول کیا فرماتے ہیں سب سے نہیں لڑنا. پریشان ہو گئے سب سے نہیں لڑنا. کس سے لڑنا ہے جو تم پہ مسلط ہو اس سے دفاع کرو. کیسے جی اس سے دفاع کرو. اور ایک فرمان ہے مولا علی کا فرمان نبی کے فرمان کتاب ہے اکرم الضیف لو کان کافرا. مہمان کی عزت کرنی ہے چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو. تو اس میں سیرت میں یہ ملتا ہے جب بنی نجران کے لوگوں نے نبوت کی پیغام کو سنا تو وہ اپنے گھر سے نکلے. اب تو نجران قریب ہی ہے جو حج پہ جاتے ہیں نجران کی بسیں تیز ہیں
نجران کے عیسائی چلے اپنے گھر سے، اکیلے نہیں چلے، جتھا بنا کے چلے، جتھے والے کوئی سارے طاقتور تلواریں اٹھا کے نہیں چلے، اپنی کتاب کو اٹھا کے چلے، صلیب گلے میں لٹکا کے چلے، قیمتی زر کو برق لباس پہن کے چلے، اچھی سواریوں پہ چلے، سفر ہوتا ہے، تھکاوٹ تو ہوئی ہوگی اور انتظار ہوتا، جب چلے کہنے لگے وہ نبی ہے، اور اپنا روب و دبدبہ قائم رکھنے کے لیے اچھی سواری، اچھے لباس، اچھی مشتریاں، اچھے زیور پہن کر اپنے طریقے سے چلے، کیونکہ بادشاہوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب بادشاہ کی بارگاہ میں جایا جاتا ہے، فقیر کی تو بات ہو ہی نہیں رہی، فقیر پرست کی تو بات ہو ہی رہی، جب بادشاہوں کے پاس لوگ جاتے ہیں تو بادشاہوں والا لباس، اچھا لباس، قیمتی گاڑی، قیمتی سامان، قیمتی گھڑی پہن کے جاتے ہیں، کیونکہ مرغوب ہو کہ یہ بھی کچھ ایسا ہی ہے جیسا میں ہوں اور جو ایسا میں بھی، وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ جب مدینے میں پہنچے تو پوچھا یہاں ایک نبی ہے، اس نے اعلان نبوت کیا ہے، سب نے اشارہ مسجد کی طرف کیا۔ پوچھا ہوگا یہاں کوئی اس کا دربار، اس کا تخت، سب نے مسجد کی طرف، ماشاءاللہ پہلی اگر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے سواری سونے لگے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سارے آئے، جب مسجد میں داخل ہوئے، جہاں میرے آقا مسجد میں تشریف فرما تھے، دائیں آئے تو بائیں دیکھا، بائیں آئے تو دائیں دیکھا، بات کی نہیں، باہر نکلے، کہنے لگے سنا تھا خلق عظیم کا مالک ہے، مہمان نواز ہے، کریم ہے، رحیم ہے، آج مزاج اور ہے، ہم دائیں بات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، وہ بائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، بائیں بیٹھتے تو دائیں دیکھتا ہے۔ ہر شہر میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بڑی سرکار تک پہنچاتے ہیں، توجہ ہے دامن کی، بڑی سرکار تک لے جاتے ہیں، ان کی اپنی فیسیں ہوتی ہیں، توجہ چاہتا ہوں، فیسوں والے اور ہوتے ہیں، مشکل حل کرنے والے اور ہوتے ہیں، مہمان نواز اور ہوتے ہیں، بٹورنے والے اور ہوتے ہیں، کام ہو جاتے ہیں۔ آگے ایک بندہ ایسا ملا جس نے دیکھا مال بھی بہت ہے، لباس بھی قیمتی ہے، اس نے کہا کہاں گئے تھے؟ کہا نبی کی بارگاہ میں گئے تھے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا نبی نے بات نہیں، کہا بڑوں کی بارگاہ میں ایسے جایا جاتا ہے، کسی کو سمارش کے لیے لے کے جاتے ہیں، ہمارے بڑے تعلقات ہیں۔ کہا تعلق ہے تو بات کرواؤ، اشارہ کر کے کہتے کچھ دو گے تو بات ہوگی، جو ہے سامنے کی، بس ایک دو تین چار جتنے آئے باری باری جاتے رہے، آخر میں ایک ایسا بندہ ملا، چوٹی ٹوٹی ہوئی تھی، لباس چھوٹا کوتا تھا، داڑھی بڑی ہوئی تھی، باغ سے مزدوری کر کے آ رہا تھا، کسی سے مانگ کے کھاتا نہیں تھا، مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، یہ اچانک مسافروں پہ نگاہ پڑی، کہا لگتے ہو کسی اور شہر سے آئے ہو، تو کس لیے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے بڑی آس لے کے آئے تھے، بات کرنے کے لیے آئے تھے، رحمت خدا کی بارگاہ میں آتے، لیکن بات نہیں، کہا پہلے لباس بدلو، وہ فقیر پرست ہے، امیر پرست نہیں ہے۔ لے کے چلا، اچھا ابھی بھی سمجھنا ہے تو ایک اشارہ کر دوں، وہ فقیر پرست ہے، امیر پرست نہیں ہے، دولت تو اس کی ٹھوکر کے اوپر پڑی ہے، بلکہ اس کی انگل کے اشارے سے یہ سامان بنتا ہے۔ کہنے لگا پھر کیا کریں؟ اشارہ یہ کرنے لگا، وہ شخص وہ تھا، صبح و شام ایک ہی کام تھا، اپنی لیج سے دہلیز زہرا پہ جھاڑو دیتا تھا۔ آئے بات ہوئی، جب بات ہوئی، بات آگے چلی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ خود کو رسول کہتے تو آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ نے فرمایا ہے آپ ہمارے عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ تو کہا وہ عیسیٰ نبی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ عیسیٰ نبی ہے، میرا بھائی ہے، تو کہنے لگے ہم تو اس کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ایک آیت پڑھی، مثل عیسیٰ کمثل آدم،
خلقہ من تراب، عیسیٰ کی مثال تو ایسے ہے جیسے آدم کی مثال ہے۔ اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا اس لیے ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے تو پھر اس سے زیادہ تو آدم مستحق ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کا باپ۔ بات آگے بڑھی، سیاسی لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، سیاسیوں کے اپنے حربے، مذہبیوں کے اپنے حربے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ فتح ہو۔ بات دفعہ ایسا ہوتی جب بات کے کنارے میں لگے، ہر پارٹی نعرے لگاتے ہم کامیاب ہیں، ہم نے ہرا دیا۔ اب یہاں پر نہ مقابلہ ہو سکتا تھا، مناظرے میں بات کہیں ٹھکانے لگی نہیں تھی، اٹھ کے جانے لگے۔ نبی نے کہا پھر لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ اٹھ کے جانے لگے، اللہ کی آواز میرے حبیب یہ چلیں گے تو جیب میں گویاں کریں گے۔ ان کو کیا کہوں؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ وَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ الْكَاذِبِينَ۔ جاؤ تم اپنے ابنا لاؤ، ہم اپنے ابنا لاتے ہیں، تم اپنی نساء لاؤ، ہم اپنے نساء لاتے ہیں، تم اپنے نفس لاؤ، میں اپنے نفس لاتا ہوں جو چاہتا ہوں، تم اپنے نفس لاؤ، میں اپنے نفس لاتا ہوں۔ اس میں سارے سیغے جمع کے ہیں، اللہ نے جمع کے سیغے 3 سے لے کے 3000 تک، اگر ابنا ہے تو 3000 تک ہو تو لے آؤ، تو جو ہے سامنے اگر نساء ہے تو 3000 تک بھی ہو، اس سے بھی اوپر ہو، سارے آ سکتے ہیں۔ اتنا کھلا ہے سیغہ جمع کہ سارے آ سکتے ہیں، نفس بھی آ سکتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول نے جب اعلان کر دیا انہوں پھر کیا ہوگا؟ فرمایا مل کے تم بھی میدان میں آؤ، ہم بھی میدان میں آتے ہیں، مل کے لعنت کرتے ہیں جھوٹے پر، تو جو ہے مل کے لعنت کرتے ہیں جھوٹے پر، جو جھوٹا ہوگا اس میں اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اب یہ چلے میں دیکھتا ہوں کہ کون سو کے سنتا ہے اور بیدار ہو کے سنتا ہے، اور کچھ کو سمجھ آ رہی اور کچھ کو سمجھ نہیں آ رہی، کون دیوار کا سہارا لیتا ہے اور کون نام علی کا سہارا لے کے بیٹھتا ہے۔ اب نبی نے جب کہا نا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم، نبی نے اعلان کیا، مدینے میں تیاریاں ہو گئی۔ میں نے یہاں تک سنا ہے کہ مدینے کے رہنے والوں نے راتوں رات نئے لباس بنوا لیے۔ جب ایک بندے نے پوچھا مدینے کے رہنے والے کیا ہو گیا؟ آج پانیوں کی بھی آواز آ رہی ہے، استریاں بھی چل رہی ہیں اور تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، نیندیں بھی حرام ہوئی ہوئی ہیں۔ کہا تم نے سنا نہیں ہے؟ نبی نے کہا آئے ابنا لاؤ، نساء لاؤ، انفس لاؤ۔ نبی کے تو بیٹے ہے نہیں، ہمارے بیٹے بھی تو نبی کے بیٹے ہیں، نبی کا تو اور کوئی نہیں ہے، نبی کو اللہ نے جو دیے ہیں وہ لے لیے ہیں۔ نساء ہم نے تو اتنی نساء جو ہے سامنے کی سارے نبی کے گھر جو نساء ہیں وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم قریبی ہیں، سیاسی رشتے بھی جاگ گئے، اور جو نہیں کیا آپ نے، سماجی رشتے بھی جاگ گئے، تعلق بھی جاگ گئے۔ انفسنا اور کون ہے نبی کا؟ ہم ہے۔ کسی نے کہا ہم نے جگہ دی ہے، کسی نے کہا ہم نے ہجرت کی ہے، کسی نے کہا ہم نے اذیتیں اٹھائی ہیں۔ سارے تیار ہو گئے، سارے تیار ہو گئے۔ مدینے میں ایک نبی کا چاہنے والا گھوم رہا تھا، اس نے ایک بندے سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ نئے لباس پہنے ہوئے ہیں، داڑھیوں میں کنگھی کی ہوئی ہے، رومال پہنے ہوئے، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے عجیب بندہ، ہر وقت عجیب سوال کرتا ہے۔ نبی نے کہا ابنا لاؤ، نساء لاؤ، انفس لاؤ۔ ہمارا نبی کے علاوہ اور نبی کا ہمارے کے علاوہ ہے کون ہے؟ ہم اس لیے تیار ہوئے۔ اب یہاں مجھے علامہ اظہر زیدی کا جملہ یاد آ رہا ہے، جب سلیمان نے سنا یہ سب تیار ہے، اس نے کہا سمجھے نہیں جو اردو دان بیٹھے ہیں جنہیں اردو سے پیار ہے، اردو سمجھ میں آتی ہے، اس نے کہا تم نے سمجھا نہیں ہے، پہلے نبی جو کہتے تھے وہ اور مفہوم تھا، آج اور مفہوم ہے۔ کہنے لگا آج کیا کہا؟ سنا نہیں؟ نبی نے کہا ہے اپنا آنا، اپنا آنا، پہلے آتے رہے ہو، اپنا آنا۔ اچھا محبتیں جاگ جاتی ہیں جب کوئی قیادت بڑی ہو، ایسے نا جی، بچہ کرنل ہو جائے تو رشتہ دار جو کبھی تعلق بھی نہیں رکھتے، بچہ پولیس میں بھرتی ہو جائے، سچ ہو جائے، چھاٹا ہی ہے۔ اب تھا یہاں مباہلہ، اور اللہ نے کہا سچوں نے کرنے کے اس پہ
یار عجیب بات ہے، اور کن پہ لعنت کر رہی ہیں؟ جھوٹوں پہ لعنت کر رہی ہیں۔ اب کون ہے جو کہتا جھوٹا بھی کہتا مجھے سچا، اور جو ہے سامعین کی ہر زمانے میں جھوٹ بول کے بندہ کہتا مجھے سچا مانو۔ اب سب کو یہ تھا کہ تو رحمت ہے، سب پہ رحمت، کبھی ہم جاتے تھے نہیں جاتے تھے لے جاتا تھا، آج بھی لے جائیں گے۔ گردنیں میں یہی پڑھتا ہوں اور سمجھاتا ہوں، جن کی گردنیں چھوٹی تھی وہ ایڑیوں کا زور لگا کے آگے آتے تھے، نبی دیکھ کر کے جب تیار ہو جا، ایسے بھی جب نبی کے سامنے آتے رہے، آخر کسی کا صبر کا پیمانہ ٹوٹ ہی گیا۔ یا نبی اللہ، جی فرماؤ، رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں نا، کوئی عزت کے قابل بھی رشتے۔ یا نبی اللہ، آج تیاری ہے نا؟ فرمایا ہے۔ جانا ہے نا؟ جی جانا ہے۔ جی اس نے جانا ہے، توجہ نہیں کیا، کہاں لطف لیں گے؟ اس نے جانا ہے، کہاں نہیں جانا، توجہ نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا جی وہ جائے گا، کہا نہیں جائے گا۔ اب اس نے کہا میں جاؤں گا، توجہ نہیں کیا آپ نے، کہا تو بھی نہیں جائے گا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ عجیب بات ہے، جب ہم جانا نہیں چاہتے تھے دھکے سے لے کے جاتے تھے، اب ہم جانا چاہتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، اب ہم جانا چاہتے ہیں لے کے نہیں جاتے۔ آپ کو تو پتہ ہم بڑے شریف لوگ ہیں، توجہ نہیں کیا آپ نے، آپ نے کہا آپ کو تو پتہ ہم بڑے شریف لوگ ہیں، ہم تو ہر جگہ پہ جہاں بھی گئے آپ جب لے کے بھی گئے، ہمیں تو کوئی تلوار کا شوق ہے، ہم تو امن کے دائی ہیں، اگر میدان میں چلے بھی گئے تلوار کی طرف نہیں دیکھا اوپر، اور جو ہے سامعین کی ہم تو وہاں بھی دائیں بائیں قتل قتال سے دور رہے، ہم تو بڑے شریف ہیں۔ نبی نے یہی جملہ کہا ہوگا، نام رکھوانے سے بندے شریف نہیں ہوتے، صداقت کی وجہ سے شریف ہوتے۔ سارے پلان بیٹھ گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں سادات کے لیے، جو سادات بڑے جو امتی بیٹھے، ہم پہ بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، کبھی بھی کوئی مشکل آ جائے تو مشکل کہاں سے حل کی جاتی ہے؟ اللہم صلی اللہ، جب بھی کوئی مشکل آئے تو کہاں جاتے ہیں؟ جس کے مشکل حل ہوتی ہو، ایسے کہیں اور جاتے ہیں جہاں سے مشکل۔ اب ایک مشکل مدینہ میں کسی صحابی کو نہیں تھی، اس کو مشکل تھی جو نبیوں کا سردار تھا، پریشان ہو گئے۔ یا کہتے ہیں ہم تو یا رسول اللہ کہہ کے مدد لیتے، بھئی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں، آپ کو مدینے میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اس مدینے میں جو آج ہے، اس مدینے میں جب صحابہ کا مجمع وہاں لگا رہتا تھا، اب تو صحابی تو ہے نہیں، ہاں البتہ دو علامتیں ہیں، اور جو ہے سامعین کی ابھی بھی نبی کے ساتھ ہیں صحابہ، اتنی محبت ہے کہ ابھی بھی دائیں، اور جو ہے سامعین کی ابھی بھی صحابہ لے کر پرانے مدینے میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ نبی کون ہے؟ جو نبیوں کا سردار، نبی کون ہے؟ جو آدم کا سردار، جو نوح کا سردار، جو ابراہیم کا سردار، جو موسیٰ کا سردار، جو یحییٰ کا سردار، جو ادریس کا سردار، جو یونس کا سردار، جو یوشع کا سردار، جو عیسیٰ کا سردار، جو صحابہ کا سردار، اور جو ہے سامعین کی جو مسلمانوں کا سردار، جو عرش والوں کا سردار، جو فرش والوں کا سردار، جو جنتیوں کا سردار، جو جنوں کا سردار، جو انسانوں کا سردار، جو حشرات کا سردار، جو حجرات کا سردار، جو سمندر والوں کا سردار، جو عرش والوں کا سردار، ہوائی مخلوق کے سردار، کائنات کا سب سے بڑا سردار ہے۔ مشکل کیا ہے؟ تو مشکل یہ ہے کہ اللہ نے کہا نبی اپنے ابنا کو لے کے جا، ابنا تو نبی کے ہے نہیں ہے، جو اللہ نے دیے تھے وہ لے لیے ہیں۔ اب نبی کے لیے مشکل یہ ہے کہ بیٹے کہاں سے لے کے جائے؟ نساء تو بہت ہے، ایک نہیں 9 حجرے میں بیٹھو، جو ایسا میں کی نساء تو بہت ہے، لیکن وہ نساء لے کے جانی ہے جو صداقت کی کسوٹی میں پرکھی جا سکے۔ انفس تو بہت ہے، لیکن انفس وہ ہو جو صداقت کے پیمانے پہ آتا ہوا ہو نظر آئے، عذاب نظر آتا ہوا آئے۔ اب نبی کے لیے مشکل یہ ہے کہ اب نہ لینے ہیں، اب مشکل کی حل کہاں سے ہوگی؟ نبی نے بتایا مشکل وہاں سے حل ہوگی، میں چاہے نبیوں کا سردار ہوں، اس سے مشکل حل ہوگی جو آدم کا مشکل کشا ہے، جو نوح کا مشکل کشا ہے، جو ادریس کا مشکل کشا ہے، جو یونس کا مشکل کشا ہے، جو صالح کا مشکل کشا ہے، جو ادریس کا مشکل کشا ہے، جو کشتی کو کنارے لگانے والا ہے، جو آدم کی توبہ قبول کرانے والا ہے۔
بچانے والا ہے، حتیٰ کہ مصطفیٰ کی مشکل کو حل کرنے والا ہے، تو مشکل کشا ایسا ہے۔ اب نبی صبح کے سورج کے چڑھتے ہی اس دروازے کی طرف چلے جہاں جبریل آ کے رک جاتا ہے، اس دروازے کی طرف چلے جہاں جبریل آ کے چکی چلاتا ہے، اس دروازے کی طرف چلے جہاں آ کے جبریل رسی بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس دروازے کی طرف چلے جہاں نبیوں کی قطاریں لگ جاتی ہے، اس دروازے پہ چلے جہاں نبی کا سردار کھڑا ہو کے آیت تبہیر پڑھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان، نعرہ بڑی مشکل ہے زمانے ابھی بھی مشکل کشا ہے۔ اگر کوئی کہ ہمارے بچے کہیں علی مشکل کشا ہے، ہو گئے پریشان، بھی آپ کا عقیدہ ہے نہیں، چاہے مرکز اللہ ہے لیکن اللہ نے انہیں مشکل کشا بنا ہے۔ اب نبی چلے اپنا لینے کے لیے، اب ہمیں کہتے ہیں کہ بیٹے کیوں مانگتے ہو؟ ہم پہ فتوے لگاتے کیا ہی مشرک ہو گئے بھائی، ہم پہ فتوے لگانے تو ہم تو مسکین لوگ ہیں، جب تیرا دل چاہے ہم پہ فتوہ لگا دے۔ اب جرت ہے تو نبیوں کے سردار پہ فتوہ لگا۔ اب نبی کے گھر میں بیٹے نہیں ہے، نبی کے گھر میں صدیقہ نہیں ہے، نبی کے گھر میں طاہرہ نہیں ہے، نبی کے گھر میں آیت تطہیر کی مصداق نہیں ہے، نبی کے گھر میں انفس نہیں ہے۔ اب پورے مدینے میں جہاں نبی کی ازواج بھی ہے، جہاں نبی کی سسا بھی ہے، جہاں نبی کی بیٹیاں بھی ہیں، جو کہتا ہے 4 بیٹی ہے، نبی کی اگر بیٹی ہے تو وہاں ہے، اگر نبی کی اولاد بھی ہے اگر وہاں ہے تو جب کسی دروازے پہ نہیں گئے، نہ صحابی کے، نہ ازواج کے، نہ کسی اور کے دروازے پہ، سیدھا علی کے دروازے پہ آئے۔ میں یہی کہتا ہوں رحمت کل چلتے ہوئے، نبوت کے نبیوں کا سردار چلتے ہوئے اس دروازے پہ آجا حیدر کرار رہتا تھا۔ ایک طرف سے رحمت آئی، ایک طرف سے ولایت آئی، ایک طرف سے نبوت آئی، ایک طرف سے ولی آیا۔ نبوت نے ولایت کو گلے سے لگایا، کہا یا علی میں تیرے دروازے پہ ہوں۔ کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کا حقیر سا عبد ہوں، عبدوں میں سے عبد ہوں، آپ بلا لیتے۔ کہا ہمیشہ کے لیے بتانا چاہتا ہوں جب مشکل پڑے تو کس دروازے پہ جانا ہے۔ آج مشکل ہے، مجھے چاہیے بیٹے، یا علی مجھے چاہیے بیٹے، بس جملہ یہی کہا ہوگا۔ علی واپس پڑھتے گھر کے اندر گئے، ایک ہاتھ ادھر حسن کا ہاتھ پکڑا، ایک ہاتھ سے حسین کا ہاتھ پکڑا، دونوں بیٹوں کو ساتھ لا کے علی نے نبی کے قدموں میں کھڑے کر دیے۔ کہا یا رسول اللہ یہ حسن ہے، یہ حسین ہے جو حیدر کرار سے محبت کرتے ہیں، جو عباس کے پرستار بیٹے۔ جملہ کہنے لگا شمسی، ایک طرف سے حسن کو کھڑا کیا، ایک طرف حسین کو کھڑا کیا اور کہا یا رسول اللہ یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ آج سے علی ان دونوں بیٹوں کو آپ کو دے رہا ہے، حسن بھی آپ کا بیٹا، حسین بھی آپ کا بیٹا، حسن بھی آپ کا بیٹا، حسین بھی آپ کا بیٹا۔ نبی بول کے کہتے یا علی تو کیا کرے گا؟ اب جملہ بڑا ہے، جس کو سمجھ آ گیا اس کو اپنا مقدر کہا، حسن بھی آپ کا بیٹا، حسین بھی آپ کا بیٹا، یا علی تو کیا کرے گا؟ فرمایا آپ حسن حسین لے لے، میں عباس لے لوں گا۔ چمان چمان کلی کلی، چمان چمان کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، علی علی زندہ سلام بتا، خدا آپ کو زندگی دے۔ وقت قریب 2-4 منٹ ہے بقایا۔ اگر اتباع کرتے تو رسول جس کو چاہتے تھے اسے چاہتے۔ سادات زیادہ تر بیٹھے، مجھے سیدہ کی چادر کی قسم ہے، رسول کی بیٹی ترستی رہ گئی، اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ، کہ کہیں مجھے بابا کا پرسہ دینے کے لیے کوئی آ جائے۔ اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ۔ ہائے کرنے والے خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آج 2 محرم ہے، اجڑ گیا ہے زہرا کا گھر۔ ہر شریف باپ کی خواہش ہوتی ہے اللہ اسے ایک بیٹی ضرور دے۔ یہ سیرت ہے، سنت ہے رسول کی۔ عزادارو میں نے جب غور سے تاریخ کو اٹھایا
رسول نے ایک بیٹی مانگی، نام فاطمہ رکھا۔ رسول کی سیرت پہ چلتے ہوئے علی نے ایک بیٹی مانگی، نام زینب رکھا۔ حسین نے ایک بیٹی مانگی، آئے ہے حسین نے ایک بیٹی مانگی، نام سکینہ رکھا۔ سادات بیٹھے اور بیٹیوں والے بیٹھے ہیں۔ ہر باپ کے لیے مشکل ہے اگر بازار میں کوئی کسی کے بیٹے کو تماچا مار دے، برداشت ہو جاتا ہے، شریف کا مر جاتا ہے، کبھی بیٹی کے منہ پہ تماچا برداشت نہیں کر سکتا۔ آزادارہ مجھے بیویوں کی غربت کی قسم ہے، رسول نے بیٹی مانگی، آزادارہ پہلو زخمی ہو گیا۔ علی نے بیٹی مانگی، سر زخمی ہو گیا۔ حسین نے بیٹی مانگی، کان زخمی ہو گئے۔ اجروں کو ملا، رو لو، آج نہیں رو گے تو کب رو گے؟ اجروں کو مل اللہ۔ عجیب مقدر ہے اہل بیت کی بیٹیوں کا۔ رسول نے بیٹی مانگی، رسول نے بیٹی مانگی، آزاداروں پہلو زخمی ہو گئے۔ میں بڑے پردے سے پڑھ رہا ہوں۔ علی نے بیٹی مانگی، سر زخمی ہو گیا۔ سوال تو سید بیٹھ رہے ہو کہ کہاں سر زخمی ہوا؟ آزاداروں یہ سارا کام درباروں کا ہے۔ رسول کی بیٹی نے حق مانگا دربار صحابی سے، آزاداروں پہلو زخمی ہو گیا۔ علی کی بیٹی شام کے بعد دربار میں گئی، پتھروں کی بارش ہوئی، سر زخمی ہو گیا۔ حسین کی بیٹی نے بابا کے میت کو ہاتھ لگایا، رخسار زخمی ہو گئے۔ اجروں کو من اللہ، اجروں کو من اللہ۔ گریہ کی منظر بلند کرو، دو جملے مجھے اور کہنے۔ آزاداروں، آزاداروں، میں نے اس بیٹی کے بات کی ہے جس کے لیے نبیوں کا سردار کھڑا ہو جاتا تھا، جس کے لیے اپنی اماں اتار کے بچھاتا تھا، جس کے ہاتھوں کے نبی بوسہ دیتا تھا، آزادہ جس کے دروازے پہ نبی آ کے آیت تطہیر پڑھتا تھا۔ آزاداروں، دکھ کھا گیا رسول کی بیٹی کو، ابھی رسول کی آنکھیں بند ہوئی، لوگ جنازہ چھوڑ گئے۔ اجروں کو من اللہ، اجروں کو من اللہ۔ ابھی رسول کی آنکھیں بند ہوئی، لوگ جنازہ چھوڑ گئے، ابھی مسجد خالی ہوئی، سورہ سے بندہ بٹھا دیا، ابھی دروازے پہ آیت تطہیر رکی، لوگ آگ لے کے آ گئے، ابھی رسول کے ولی کے سر پہ تاج نہیں سجا، لوگ رسیلے کے گلے میں ڈالنے آ گئے۔ اجروں کو من اللہ، اجروں کو من اللہ۔ آنکھیں رو رہی ہے، ابھی بھی تمہارا پرسہ قبول فرمائے۔ ہائے کرنے والوں سارا سلامت رہو، خدا تمہیں آباد رکھے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھائے۔ آزاداروں، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ آزاداروں، وہ دروازہ جہاں جبریل رک جاتا تھا، جہاں پہ آیت تطہیر پڑھی جاتی تھی، جہاں سلیمان دھاڑی سے جھاڑو دیتا تھا، آزاداروں ایک دستہ صحابہ کا آ گیا، خالی ہاتھ نہیں لکڑیاں لے کے آ گیا۔ آزاداروں لکڑیاں نہیں لے آئے، آگ لے کے آ گئے۔ آزاداروں کہا علی کو باہر بھیجو۔ جب آوازیں بلند ہوئی، اگلی کی بیٹی کی آواز آئی، اور صحابیوں قرآن بھول گئے ہو، نبی نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا۔ یہ تو میرا بابا بھی اونچی آواز سے آیت تطہیر نہیں کرتا۔ آزادہ کو اگر علی کو باہر نہیں بھیجو گے تو ہم آگ لگا دیں گے، بات یہاں تک رکتی تو ہم نہ روتے۔ آزادارہ مسلمانوں نے زہرا کے دروازے پہ آگ لگا دی، زہرا دروازے پہ آ گئی۔ آزادارہ ماحول دروازے کا ایسے تھا، دروازہ ہے، دروازے کے پیچھے ایک دیوار تھی تاکہ پردہ اندر نہ پڑے۔ آزادارہ، نبی کی بیٹی ان دونوں کے درمیان کھڑی تھی۔ آزادارہ، جب آگ کے شعلے بلند ہوئے، آپ کو پتا ہے نا پرانے دروازوں میں لوہے کی سیخیں ہوتی ہے، آزادارہ جب آگ بھڑکی اور سیخیں سرخ ہو گئی، آزادارہ ایک خبیث آگے بڑھا، کہا ہم دروازے کو آگ نہیں ٹھوکر ماریں گے۔ آزادارہ ایسی ٹھوکر ماری، اور رسول کی بیٹی چلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان آ گئی۔ آزاداروں، ایک
हुई सींग नबी की बेटी के पहलू में उतर गई। आग फिजा जल दिया। अजरों को मिल्लाह, अजरों को मिल्लाह। बुलंद आवाज़ से रोनाई बहादत है। अज़ादारों, एक सींग पहलू में उतर गई, आग फिजा जल दिया और मेरा मौसम शहीद हो गया। आप करबला को रोते हैं। अज़ादारों, रसूल का पहला बेटा, रसूल के ही घर में मुसलमानों ने नबी के बेटी के पहलू में शहीद। अजरों को मिल्लाह, अजरों को मिल्लाह, अजरों को मिल्लाह। अली के गले में रस्सी डाल दी गई, घसीटना शुरू किया अली की रोजा को। नबी की बेटी को अपना पहलू भूल गया। बड़ी मुश्किल से उठी। जो डॉक्टर बैठे हैं, कायद फरमाएंगे पसलियां टूट जाए तो तकलीफ कितनी होती। अज़ादा को अपना दर्द भूल गया। अली के अबा में हाथ डाल लिया। कहा मुसलमानों, अली को ना ले जाओ। एक लाठी ने इशारा किया, एक ने आगे बढ़ के रसूल की बेटी के हाथ में एक ताजियाना मारा। समझ के सुनिएगा और बोलिएगा। लफ्ज़ ताजियाना मैंने कहा है, जो उर्दू समझते हैं। अज़ादारों, ताजियाना ताजी से निकला है। ताजी उर्दू में कहते हैं घोड़े को। जो घोड़े सवार बैठे हैं, जो घोड़ों को तरबियत देते हैं, उनकी बात समझ में आएगी। अज़ादारों, लोहे की एक रस्सी होती है, उसके आगे जो लोहे का पत्थर लगा हुआ होता है। अज़ादा, जो घोड़ा सर से सरकश होना, एक ताजियाना मारने से घोड़ा चकरा के जमीन पे गिर जाता है। अब समझ में